اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و ناظرین، اب ہمارے انبیاء، تاریخ انبیاء علیہ السلام اور اقوام عالم کے بارے میں ویڈیوز کے سلسلے کی سماعت کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جس وقت پروردگار عالم نے جناب آدم کے کو خلق کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، تو اس وقت فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام کے تمام سجدے میں گر جانا۔ تو آدم کی نورانی پیشانی کو دیکھ کر اور اس حسین ترین مخلوق کو دیکھ کر، جس کو پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے بنایا تھا، تمام کے تمام فرشتے جو تھے وہ تعظیم آدم میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں جھک گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے کہ پروردگار عالم نے کیسی بہترین مخلوق جو ہے نا خلق کی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ ایک تو حکم پروردگار عالم تھا کہ فرشتوں نے حکم کو مانا، اور دوسری بات یہ تھی کہ آدم کی پیشانی میں، جناب آدم کی پیشانی میں جو نور تھا، وہ نور نبوت جو تھا، وہ معصومین علیہ السلام کا جو نور تھا، اس کی وجہ سے بھی فرشتے بے اختیار جھک گئے، کیونکہ اس قدر نور تھا کہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسے نور کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ تو دونوں چیزیں تھیں، اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس نور کو دیکھ کر فرشتے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ لیکن وہاں پہ ایک اور ہستی بھی تھی جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ سورہ کہف میں پروردگار عالم نے یہ جو تقریب ہو رہی تھی اس کے بارے میں بہت ہی وضاحت سے بتایا ہے۔ آیت کا نشان ہے 50 کہ سجدہ آدم کی اس تقریب میں گروہ جن سے ابلیس بھی موجود تھا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے وہ اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ یعنی ہر ایک کو پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے، انسانوں کو بھی اختیار دیا ہے، جنوں کو بھی تقریباً وہ ہماری طرح سے ہیں، ان کو بھی اختیار دیا ہے، ان کے لیے بھی ہدایت ہے، انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو جب اختیار تھا تو اس نے سجدے سے انکار کیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جن جس کا نام ابلیس تھا، اپنی عبادتوں اور اطاعت خداوندی کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں بلند مقام حاصل کر چکا تھا۔ یعنی اتنی عبادت کی تھی اس نے، اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں اس کو جو ہے بلند مرتبہ دیا، یعنی قوم جن سے نکال کر اس کو فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا، اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے فرشتوں کو ٹیچ بھی کیا کرتا تھا، ان کو لیسن بھی دیا کرتا تھا، اتنا بڑا مرتبہ مل گیا۔ اب اس کے لیے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کبھی بھی اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کیجیے گا، کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہم بہت اچھے، ہمیشہ کوشش کرتے رہیے کہ اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں، اور کیونکہ ایک لمحے کا جو کوتاہی ہے یا غرور ہے یا تکبر ہے، انسان کو بہت ہی کمتر درجے کے اوپر لے جاتا ہے۔ اور ابلیس جو تھا وہ اس تقریب میں موجود تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور کتنی، اگر آپ سوچیں اس کے بارے میں، کتنی پاکیزہ، کتنی منظم، کتنی بہترین تقریب ہوگی۔ اس میں سے ایک اس طرح کے وجود کا نکل جانا، یہ کس قدر ایک تکلیف دہ امر ہوگا کہ اگر کوئی اس طرح سے سوچے کہ بھئی ایک بہت اچھی تقریب ہو رہی ہے اور اس میں سب اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، اور اچانک سے ایک شخص اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو کتنی عجیب سی یہ بات ہوگی، تو کتنی انہونی سی بات ہوگی بلکہ۔ تو ایسی جب اشرفیت کا تاج جناب آدم کے سر کے اوپر رکھا جا رہا تھا، اشرف المخلوقات کا، اور سب فرشتے ان کے آگے سجدے میں گرے ہوئے تھے، اچانک اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو اللہ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی۔ اور اس نے جب اس سے پوچھا گیا کہ تو ساجدین کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوا،
پروردگار عالم نے سورہ حجر میں اس کے بارے میں بتایا ہے 32 اور 33 آیات میں. تو اس نے بڑے تکبر اور حقارت سے کہا کہ میں ہرگز ایسے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے بدبودار کیچڑ سے لی گئی خشک شدہ مٹی سے بنایا ہے. یعنی اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. ہم لوگوں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ بھی نہیں ہم کیوں یہ کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس چیز کا حکم اللہ نے دیا، اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آ رہی تو چونکہ آپ کے بنانے والے نے، آپ کے خالق نے آپ کو حکم دیا تو آپ اس کو کر لیں کہ ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میری عقل اتنی کوتا ہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اول تو سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اگر نہیں بھی آ رہی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا حکم میرے رب نے دیا ہے تو مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ تکبر ہے کہ ہم بھی تو کوئی چیز ہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ شیطانی حرکت تھی. اس نے بڑے تکبر اور حقارت سے کہا میں ہرگز ایسے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے بدبودار کیچڑ سے لی گئی خشک شدہ مٹی سے بنایا ہے. ابلیس کا سجدے سے انکار اور اس پر یہ عذر لنگ ایک ایسی سرکشی تھی جس میں مقام پروردگار کا انکار پوشیدہ تھا. سورہ صاد آیت کا نشان ہے 34 سے 38 تک. اس لیے وہ کافر ہو گیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہوا. اس مقام و مرتبے سے گر گیا جو اسے بارگاہ احدیت میں حاصل تھا. یہی وجہ تھی کہ خدا نے اسے اس بلند مرتبے سے گرا دیا جو اسے فرشتوں کی صفوں میں رہ کر حاصل ہوا تھا. لہذا ارشاد ہوا کہ نکل جا، تو میرا راندہ درگاہ ہے. سورہ صاد آیت کا نشان ہے 77. ابلیس کی داستان یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس نے جب دیکھا کہ وہ درگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا ہے تو اس کی سرکشی اور ہٹ دھرمی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. چنانچہ بجائے شرمندہ ہونے کے، توبہ کرنے کے، اعتراف گناہ کرنے کے، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا. اور اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ پروردگار عالم اتنا رحمان و رحیم ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ مجھ سے توبہ کر لے، میں تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر ابلیس بھی کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیرے حکم کو نہیں مانا تو مجھے معاف کر دے، تو بے شک اگر حکم نہیں مانا تھا تو تھوڑی سی سزا ہوتی، لیکن ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ نہ ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے رجیم قرار نہ دیا جاتا اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے نہ نکال دیا جاتا. اس نے اور زیادہ ہٹ دھرمی اختیار کی. اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی اگر معافی مانگ لیں تو بارگاہ رب العزت سے معافی مل جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے غلطی بھی کریں اور اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور پھر اس کے اوپر ڈٹے بھی رہیں کہ نہیں یہ تو، اور اس کے لیے توجیحات تلاش کرتے رہیں، ایکسکیوزز دیتے رہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پھر کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوتی. پھر مہریں لگتی چلی جاتی ہیں، دلوں میں سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر پورا دل جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا اور ہدایت سلب کر لی جاتی ہے اس سے، کیونکہ وہ ہدایت کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا. تو اس نے کیا کہا؟ اعتراف گناہ کے بجائے اس نے کہا اچھا مجھے روز قیامت تک کی مہلت دے، یعنی مجھے زندہ رکھ. اللہ نے اس کو جواب دیا تو مہلت حاصل کرنے والوں میں سے. سورہ حجر اس کا ایک آیت ہے 36 اور ایک ہے 37. فرمایا تم مجھے روز قیامت تک کی مہلت دے. تو شیطان نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت حاصل کرنے والوں میں سے ہے، لیکن یہ مہلت اسے جیسا کہ اس نے روز قیامت تک کی بات کی تھی نہیں ملی، بلکہ معین دن اور وقت تک کے لیے اس کی خواہش کا ایک حصہ منظور کر لیا گیا تاکہ پورے طور پر غضب کا مستحق ہو جائے. یہ مہلت ملتے ہی ابلیس اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو گیا. یہی منزل تھی جہاں سے وہ ابلیس سے شیطان بنا. وہ جان رہا تھا
کہ یہ نئی مخلوق اس کی بدبختی کا باعث بنی ہے۔ اس کو یہ بھی علم تھا کہ اس بشر کی پشت سے لاتعداد بشر پیدا ہوں گے۔ حسد اور کینے کی جو آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی تھی، اس کی وجہ سے اس نے تمام انسانوں سے بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس مقام پر اس نے اپنی باطنی نیت کو آشکارا کر دیا۔ اب یہ مقام ہے کہ جہاں پہ ہمیں بہت ہی غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنبھال کے کیسے رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، ہمارا ایک ایک قدم صراط مستقیم پہ کیسے جمیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان نے جس وقت یہ کہا، سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 16 اور 17، کہا میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کی طاق میں رہوں گا، اس کے بعد ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے ان کی طرف آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اور پھر سورہ صاد میں آیت کا نشان 82-83، تیری عزت کی قسم، اس نے قسم کھائی کس کی؟ اللہ کی عزت کی، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ ابلیس کی یہ جرأت اور یہ انداز گفتگو ایک کھلا ہوا اعلان جنگ تھا۔ اب آپ دیکھیے، بار بار اس کو سنیے، بار بار اس کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارا ایک قوی دشمن دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے، ہم اس سے کیسے بچیں۔